میں جب پہلی بار میرے بزرگ آئے تھے 3 شہروں سے، جلندھر، لدھیانہ، امرتسر، میں ان شہروں کی مٹی لے کے آیا ہوں. میں نے وہ اپنے گھر کی مٹی کے ساتھ مکس کر کے اس میں رات کی رانی اور گلاب لگائے، تو یہ شہر مجھے کتنا عزیز ہوگا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سوچتا ہوں پروردگار یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یہاں آپ فوارے چلا رہے ہو، پھولوں کا پتہ نہیں پی ایچ اے کھا رہا ہے، وہاں کو لوگوں کی دیہڑیاں چل رہی ہیں، کوئی کمیشن جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. میں تو کبھی اس منحوس نظام کا حصہ نہیں رہا. تو یہ ناانصافی، یہ بدماشی کب تک آپ چلا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اسلاف نے جو چند باتیں ہمیں بتائیں، اعتدال اور میانہ روی وغیرہ وغیرہ، اس کے ساتھ ایک بات کہ دیکھو کفر پہ قائم معاشرے زندہ رہ سکتے ہیں، ظلم پہ قائم معاشرے زندہ نہیں رہ سکتے. اسی لیے اتنا ریپڈلی اس سپیڈ کے ساتھ آپ بربادی، تباہی اور موت کی طرف جا رہے ہو. میرے اسلاف نے کوئی بات غلط نہیں کی. آپ یہ کاروبار جاری رکھو، اس کا انجام دیکھیں. حل کیا جی؟ میں وہی پوچھوں حل تو دیکھیں جی، بات فارم آف گورنمنٹ حل ہے اس چیز کا. بات آپ نے تو اس میں بہت بڑی تمکینی ڈال دی نا کہ پریزیڈنٹ یہ تو چور ہیں، یہ تو نہیں کریں گے، کوئی نہیں کرے گا، کوئی اپنے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا. یہ تو بنیادی دیکھیں بات سنیں، پنجاب میں شوگر مل نہیں لگ سکتی. کیوں؟ یہ کام، یہ واردات انہوں نے کرائی جن کی شوگر ملز ہیں. یہ تو اس سطح پہ مونوپولیز قائم رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ اتنی بڑی اپنی سلطنت اور بادشاہت چھوڑیں گے؟ یہ چمار، یہ نہیں ہوگا. میں جو کہتا ہوں کہ اس ملک میں کو پٹڑی پہ چڑھانے کے لیے، اس کا کوئی چہرہ سنوارنے کے لیے، اس کو ٹریک پہنانے کے لیے، اسے کوئی ڈائریکشن دینے کے لیے سوائے فوج کے کوئی چارہ ہے ہی نہیں. ان کی اوقات کیا ہے؟ میں ایک گزارش سن لیں. ایک منٹ احسن نثار صاحب، ایک گل پوچھنا. دیکھیں فوج، چلے آپ نے جو بات کی فوج، ٹھیک ہے جی، فوج آئے گی تو لا میں چینجز لا سکتی ہے اور پریزیڈنشل فارم کی طرف ڈیڑھ کے رکھ دے سارا کچھ، پہلے صفایا کرے صاحب. ورنہ یہ پتہ کیا ہے، یہ وہ سانپ ہیں، ایک میتھولوجی میں ہے نا ایک سانپ، کہ آپ اس کو کاٹ کے آپ کاٹ دیتے ہیں بیچ میں سے. سانپ کاٹ دیا آپ نے، وہ 2 سانپوں میں تبدیل ہو گیا. آپ نے مزید اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ 4 سانپ بن گئے. ان کا جو پنجابی جی کہتے ہیں نا بی مارنا، نہیں، آپ کو کچھ اس طرح کا کام کرنا پڑے گا. وہ کون مارے گا؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں. دیکھو نا فوج جیڑی، جس کے پاس ڈنڈا ہے وہی مار سکتا ہے. میرے بس میں ہوتا تو میں کب کا کر چکا ہوتا. وہ تو کہتا ہے 2.5 بس چاہتا ہے، اسی کر بیٹھے ہوں. دا پوائنٹ از کہ جناب فوج جو ہے اگر آتی ہے، میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب آتی ہے فوج تو ہم نے دیکھا ہے، بالکل ہسٹری ہے، اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں. 6 مہینے، سال کے بعد 3 مہینے بعد اس کو ایک کلین چٹ لینے کے لیے دوڑ پڑتے. جناب سپریم کورٹ سے آرٹیکل 6 کی وائلیشن کی تھی ہم نے، اس کی کلین چٹ مل جائے، کلین چٹ مل جائے، کل میں فائن نہ لگ جائیے، ٹھیک ہے. پھر کلین چٹ لگ دیے، پھر اس کے بعد جناب دوسرا کام شروع ہو جائے. چلو تھوڑا جا آگے چلنے کا کام، کوئی لولے لنگڑے نال پولیٹیشین لا لو تو پولیٹیکل پارٹی بنا لو، وہ کام شروع ہو جاتا ہے. پھر وہی کام بیک ٹو اسکوئر 1 والی سچویشن میں آ جاتی ہے. دا پوائنٹ از کہ بی مارنے والی گل تو سمجھ آتی ہے، لیکن بی مارنے واسطے آرٹیکل 6 میں بھی سائڈ پہ رکھنا پڑے گا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آ گیا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی جرنیل آوے، وہ آ کے کہے جناب کہ آئی ایم ہیئر، آئی ہیو ٹیکن اوور اینڈ دیر از اونلی 1 پوائنٹ ایجنڈا. ایز یو آر سیئنگ دیر از اونلی 1 پوائنٹ ایجنڈا. وی آر گوئنگ ٹو کلین اپ دا میس A to Z اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو بلڈ دا انسٹیٹیوشنز، بلڈ دا کنٹری. اور اس کے بعد دیکھیں گے اگر میں 5 سال تک اگر یہ کام نہ کر سکا تو پھر من بشک چوک پھائل آ دو. بالکل ٹھیک ہے، یہی حل ہے اس چیز کا. بالکل اسی طرح ہے. اور ایک بات اور، یہ جو ہوتا ہے نا کہ جو فائل آ جائیں گے، دیکھیں پھانسیوں گولیوں سے وہ ڈرتے ہیں جن کو اس بات کا یقین ہو کہ موت نہیں آنی. اچھا مجھے کہتے کسی کہ آپ بڑے میں نے کوئی بہادری شادری نہیں، میں اٹس اے میٹر آف کامن سینس. آئی ہیو اے تھنکنگ مائنڈ. مجھے پتا ہے کہ میں مطلب کوئی بنا کے نا کوئی جو ایٹمی جنگوں سے بچنے کے لیے کچھ ملکوں میں ہوا ہوا بندوبست، ادھر بھی بیٹھ جاؤں گا. جبرائیل تو بڑی ظالم شے ہے، اس نے تو پہنچ ہی جانا. اچھا آگے کیا اور پیچھے کیا، ٹھیک ہے. اچھا ان کی یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کہتا ہوں، میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ دیانتدار بھی ہو جائیں، یہ پرفارم بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ میں 2 مثالیں دیتا ہوں. اب پاکستان میں اتنا بندہ ہے جو جس کو ٹیکس پیئرز میں شامل ہونا چاہیے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں، نہ کہ پیسے ساڑھے ٹیکس دے کھا جائیں. نہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے بڑی بات ہے ان کا ووٹ بینک. یہ ووٹ بینک جو ہے نا، اس نے یہ ملک کنگال کیا ہے.
دوسرا ایک فیکٹر اوقات میں ان کی بتا رہا ہوں. یہ ضمنی انتخابات تھے، جب میں نے خبر پڑھی میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہیں لاہور کی انتظامیہ نے کہیں کوئی نوٹس دیا ہوا تھا سرٹن لوکیلٹیز یا آبادیوں میں کہ یہاں سے وہ نکالو اپنے گائے بھینسیں جانور گوانوں کو. وہ کسی نے کہا کہ حضور یہ تو ووٹ ہی نہیں دیں گے آپ کو، وڈرا کر رہی ہے. یہ اوقات ہے. وہ جن کی نظر اگلے الیکشن یہ چپکے رہنا چاہتے ہیں، یہ جونکے ہیں، یہ بڑے فیصلے کر سکتے ہی نہیں. یہ ادر دین کرپشن اور انکمپٹنس یہ بہت بڑا عذاب ہے. میرا ووٹ بینک اب کوئی چور ہے، چکار ہے، وہ چکا ہے. اور اندازہ لگائیں آپ، بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ میرا حلقہ، میں اپنے ذاتی حلقے کی جس کا میں ووٹر ہوں، اس میں عمران خان صاحب نے جس آدمی کو ٹکٹ دی اس کے اوپر 22 کے قریب ایف آئی آر کی کاپیز تو لوگوں نے مجھے پہنچائی. آئی پاس اٹ آن ٹو ہیم. عمران خان جی، جب ضرورت پڑی وہ ایف آئی آر کی ساری کی اچھا. اب اینڈ آف دا ڈے جب عمران نے ٹکٹ اسے دے دیا تو مجھے لاجک کیا کہ یہ پرچے اس کے خلاف وہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں اس کی لانڈے کی. یہ پرچے دی شہباز شریف نے، یہ غلط فیڈ کیا گیا. عمران تو نہیں پرواہ کرتا، آئی ٹرسٹ ہم. کسی نے پیسے پکڑے ہوئے تھے جن لوگوں نے، مجھے ان کے نام بھی پتا ہے. ہاں، ان سے چونکہ پیسے پکڑے ہوئے تھے اور بے تحاشائی پکڑے ہوئے تھے کہ اور پٹی کیا پڑھائی، یہ ساری ایف آئی آر شہباز شریف گورنمنٹ. اور میں نے کہا شہباز شریف کو تو اس چمپو کا نام بھی نہیں پتا ہوگا. اس کی اوقات ہے، اسے تو اس کی گلی میں کوئی نہیں جانتا. تو شہباز کو خدا کا خوف کرو. وہ آدمی اس طرح ایف آئی آر اس طرح کے چھچوروں پہ کرپ. اور دوسری بات، کبھی ان کی ڈیٹس ہی دیکھ لو، وہ مدتوں سے شروع ہوئی ہیں. جب تک اس کی زمین کسی اسکیم میں نہیں آئی، بھوکا ننگا آدمی تھا، وہ چند کروڑ روپے آ گیا، اس کے بعد اس نے وارداتیں شروع کر دی. اب وہ ڈیٹیں ہی دیکھ لو بھائی، ایف آئی آر کی کاپی نکلواؤ، دیکھو کہ اس وقت شہباز شریف صاحب تھے بھی یہاں یا نہیں. لیکن نہیں، یہ ایک بہت گل سڑ گیا ہے. اتنا معتبر اور معزز آدمی تحریک انصاف کا جس نے پیسہ کھایا ہے، لوگ اس کے ثبوت تک اور ٹیلی فونز ان کے کیے ہوئے فلانے لے کے آؤ. میں نے کہا دفعہ کرو، مجھے غیر دلچسپی ہے. وہ باہر بھی بیٹھے ہوئے لوگ رو رہے ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی تھی، جو فورنزک آڈٹ وغیرہ مانگ رہے ہیں. فورنزک آڈٹ مانگ رہے ہیں، باہر سے ملینز آف ڈالرز آئے تھے پی ٹی آئی کے لیے، اس کے بھی رپورٹیں مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب آڈٹنگ کراؤ، آڈٹنگ نہیں ہو رہی. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے شور مچا رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کو جو پیسہ دیا تھا کہاں چلا گیا، اس کا کوئی سر پیر پتہ نہیں چل رہا. اور پی ٹی آئی بھی خاموش بیٹھی ہے، کہتے ہیں جناب ہم کرا رہے ہیں، اس کی رپورٹیں شوٹیں، اس کی آڈٹنگ شوٹنگ کر رہے ہیں، آ جائے گی. لیکن ایسا سچ ہو. عمران کی کیفیت آپ کو میں ایک شعر میں بتاؤں. ایک مصرع ہے، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں. یہ بہت زیادہ دیہڑی دار جو ہے نا، وہ دے سراؤنڈیڈ ہم تو ٹھیک ہے، چلتا رہے گا کام. یہ ہو نہیں سکتا. میں مجھ سے اگر کو پوچھتا سولوشن، میں کہتا ہوں ایک ہی سولوشن ہے. اور بات جو آپ نے کی ہے، وہ بندہ آئے فور دا فرسٹ ٹائم، وہ اس لیے آیا کہ میں نے یہ کرنا ہے. وہ جتنے کمپرومائز کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ میں نے اپنا اقتدار، بندہ سوچ لے کہ یار میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ میرے عوام ہیں، یہ جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، گندے ہیں، صاف ہیں، جیسے بھی ہیں، ان بچوں کو روڈ. اب میں کوئی ان کے لیے چاند نہیں مانگتا. میں جو کرتا ہوں بالکل کوئی اور بات ہے. میں جو کہ خود جانور پرندے وغیرہ رکھنے کا، دیکھیں ایک بیسک حق ہے. کوئی جاندار جب آپ کی ذمہ داری بنتا ہے تو اس کا کھڈا صاف رکھنا، اس کا صاف پانی، اس کو دانا وقت پہ ملے. اگر وہ بیمار آپ کو نظر آئے، ڈنگر ڈاکٹر بلایا جائے کہ یار یہ گھوڑا بیمار ہے یا یہ گائے بیمار ہے. کرتے نہیں لوگ، کرتے. یہ انہوں نے عوام کے ساتھ، میں یہ نہیں چاہ رہا کہ ان کے ساتھ وہ بڑا کوئی ان کو وی آئی پی بنا کے رکھو، نہیں، ان کو بیچاروں کو اپنا مظاہرہ ہی سمجھو. لیکن کم از کم ان کو یار کچھ جانداروں والا، انسانوں والا سلوک بھی نہ کرو ان کے ساتھ. اچھا، ایک اور بڑا یہاں پہ نقشہ پیش کر دیا جاتا ہے کہ حکمران جو ہے یا پالیٹیشین جو ہے کبھی سچ نہیں بولتے. سچ اس لیے نہیں بولتے، جو آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جناب ووٹ بینک خراب ہو جاتا ہے. سچ نہیں بولنا. کبھی نہیں کہیں گے جناب کہ ہم ڈرون اٹیکس نہیں رکوا سکتے، ٹھیک ہے.
اس کے لیے کریکٹر چاہیے نا کہ کلیئر پکچر اگر عوام کو پیش کر دی جائے کہ جناب ڈرون اٹیکس ہم اس لیے نہیں رکوا سکتے کہ جناب ہمارے میں ستو نہیں ہے، ہم وہاں پہ سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ 47 سے لے کے 1947 سے لے کے 2013 تک جتنی بھی فائنینشیل اسسٹنس ملی ہے، سب سے زیادہ جو فائنینشیل اسسٹنس ملی ہے پاکستان کو وہ ملی ہے امریکہ سے، بالکل ان ون وے اور دی ادر، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو اکنالج نہیں کرتے۔ یہ امریکن پالیسیز غلط ہے کہ جناب وہ اپنا یہاں پہ اسٹریٹ میں جو اپنا نام پیدا نہیں کر سکے، اپنے حمایتی پیدا نہیں کر سکے امریکنز، یہ ان کی پالیسیز میں فرق ہے۔ لیکن فائنینشیل اسسٹنس سب سے زیادہ امریکنز دیتے رہے۔ امریکن کا یہی فیلئر ہے، ان کو یہ ہینڈل کرنا آیا نہیں۔ ورنہ میں ایک بات بتاؤں، لیکن یہ جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ یہاں پہ یہ امریکن بیشنگ کروا کے پالیٹیشین بہت خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بیچتے ہیں سودا ان کا جناب امریکن بیشنگ کرو، کوئی مذہب بیچ رہا ہے، کوئی امریکہ سے نفرت کو بیچ رہا ہے، اور ادھر جب جاتے ہیں تو ادھر جاتے ہیں جب ملنے کے لیے ہمارے حکمران یا میاں صاحب جاتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ جا کے نام ہی بھول جاتے ہیں، اوباما کو اس کو کلنٹن کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی، سچ نہیں بولا جائے گا، کلیئر پکچر عوام کے سامنے نہیں رکھی جائے گی، نہیں بتایا جائے گا کہ بھئی امریکنز آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہے ہیں اور ہم ان کے سامنے نہیں چل سکتے۔ سوورینٹی، جیسے کہ مشرف صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں میرے کہا کہ سوورینٹی کسی بھی ملک کی 100% نہیں ہوتی، ملک جو ہے کسی نہ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ نے بھی لکھا ہوا۔ سو اس کی کلیئر پکچر کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے ووٹ بینک یا اس کے علاوہ بھی کچھ نہیں۔ بد کردار آدمی کبھی با اعتماد ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر میں اٹھا کے کہوں گا پک اٹ اپ، چکو میں نہیں کرتا، یہ ہوا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ میں گروپ ایڈیٹر تھا، میں ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن اینی نیمز، تو انہوں نے ضرورت سے زیادہ لاہور میں جو وینچر کی وہ بہت کامیاب رہا، دوپہر کا اخبار بہت ہی کامیاب رہا، انہوں نے ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا اندھا دھند۔ میں نے کہا دیکھو ایکسپینڈ کرنے کا ایک سائنس ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے کنسالیڈیٹ کر لیں۔ جہاں وہ اتنا ایکسائٹ ہو گئے جو اس کے اسپانسرز تھے، وہ ریزائنڈ، میرے گھر آ کے میں نے کہا میں نہیں کرتا، جاؤ۔ ایک سیدھی، اچھا کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے جس پاکستان میں آج ہم بیٹھے ہیں اس کے بھی قائم رہ جانے میں امریکنز کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اندرا گاندھی کو امریکنز نے ہی شٹ اپ کال دی تھی، ادروائز وہ وہاں سے فارغ ہو کے اس کا ارادہ تھا کہ 80-90 ہزار جنگی قیدی ادھر پڑا ہے، قوم ڈیمورلائز ہو چکی ہے، فوج کا یہ حال ہے، ایک ہلہ ادھر بھی، تو شٹ اپ کال انہوں نے دی تھی ان کے۔ اچھا یہ جو احسان فراموش آدمی